السلام علیکم ناظرین، کسی بھی ہیپی میرج کپل کو دیکھ کر خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ انہوں نے زندگی کا سفر کس قدر خوشگوار طریقے سے طے کیا۔ انسان سوچتا ہے اس ہیپی کپل کی ہیپی لائف کا راز کیا ہے، تو ہمارے آج کے کاؤنٹ ڈاؤن کے ڈراماز کو دیکھ کر یہ راز آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، لیکن پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہم آپ کے انٹرٹینمنٹ کے لیے ہر پل آپ کی اسکرین پر موجود رہیں۔ ڈرامہ سیریل آخر کب تک ڈرامے کی بات کی جائے تو اس میں نور ناصر آن سکرین جوڑے کے طور پر تازہ ہوا کا سانس ثابت ہوئے ہیں۔ نور ایک دلچسپ شخصیت کے طور پر سامنے آئی، ناصر سب کا ایک پسندیدہ کردار تھا۔ اس آن سکرین جوڑے کے بارے میں سب سے اچھی بات یہ ہے جس طرح سے ان کے ٹریک کو زیادہ ڈرامائی رومانٹک موٹیویشن ملے، وہ قابل تعریف ہے۔ نور اور ناصر کا ایک دوسرے سے کوآپریشن تھا، دونوں نے ایک دوسرے سے بہت کچھ سیکھا جس سے ان کی شخصیت کو بنانے میں مدد ملی۔ اشنا شاہ اور عتیل حسین کی آن سکرین کیمسٹری کے ساتھ ساتھ ان کی پرفارمنس نے نور اور ناصر کو ایک آن سکرین جوڑے بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے، جس کے لیے آپ نہ صرف ناظرین جڑے رہے بلکہ آن سکرین دیکھنے سے بھی لطف اندوز ہوئے۔ ڈرامہ سیریل رقیب سے ڈرامہ کپلز دوسرے ڈراماز کے برعکس تھے، اس لیے ہاجرہ اور مقصود کی محبت کی کہانی بھی سب سے زیادہ غیر روایتی تھی۔ ہاجرہ اور مقصود نے ایک ایسا رشتہ شیئر کیا جسے سمجھنا بعض اوقات مشکل تھا، لیکن جیسے جیسے کہانی آگے بڑھتی گئی اس رشتے نے ناظرین کو اس غیر معمولی آن سکرین جوڑی سے پیار کرنے پر مجبور کر دیا، جبکہ ہاجرہ ہمیشہ وہ تھی جو مقصود کے لیے اپنی محبت کا اظہار نہیں کر سکی اور اظہار کرنے میں پیچھے رہ جاتی تھی۔ ان کے ٹریک کا اختتام سب سے خوبصورت تھا کیونکہ یہ آنے والی عمر کی کہانی تھی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب ویئرز کو لگتا تھا کہ مقصود ہاجرہ جیسا خیال رکھنے والا اور حساس اور کسی سے پیار کرنے کے لائق نہیں، لیکن آہستہ آہستہ سب کچھ سمجھ میں آنے لگا۔ ثانیہ سعید اور نعمان اجاز دونوں کی پرفارمنس اور جس طرح انہوں نے ہاجرہ اور مقصود کی ٹریک میں جان ڈالی وہ ایک ہیپی کپل اینڈ تھا۔ ڈرامہ سیریل وفا بے مول ان ڈراماز میں سے ہے جو کپلز کے دل میں محبت چھپی رہے، اگرچہ کچھ کردار ایسے ہیں جو بنیادی طور پر جڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ فاطمہ اور شہیر۔ فاطمہ کو ایک پیاری اور حساس ڈاکٹر کے طور پر متعارف کروایا گیا جس نے ہمیشہ اپنی دوست کو صحیح مشورہ دیا، وہ ہمیشہ اپنی مثبت فطرت کی وجہ سے نمایاں رہیں۔ شہیر بھی ایک سائیڈ ہیرو تھا، لیکن اس کے کھلے ذہن اور محبت کرنے والی فطرت نے اسے مین ہیرو سے الگ کر دیا۔ شہیر خواتین کا احترام کرتا ہے، انتہائی محبت کرنے والا ہے اور اسے گھر کے کام کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ ایک فیمنسٹ ہے۔ ڈرامے کے باقی تمام کپلز اینگری ہیں، یہ صرف دو ہی کردار ہیں جو ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے رہے ہیں۔ ان کی محبت کی کہانی کو اس طرح آگے بڑھایا گیا کہ یہ دلکش بن گئی۔ سید عزیر احمد نے اپنے کردار کے ساتھ مکمل انصاف کیا۔ ہنا جاوید بھی فاطمہ کی طرح ہی قابل تعریف ہیں، ان دونوں نے پہلی بار کسی ڈرامے میں ایک ساتھ کام کیا اور ان کی آن سکرین کیمسٹری یقیناً اپنی جگہ پر ہے۔ ڈرامہ سیریل بے رخی ابتدائی مراحل میں کپلز کی کیمسٹری کو اجاگر کرتا ہے۔ نبیل اور ثنا کے کردار یقیناً اس لیے نمایاں ہیں کہ وہ اپنے خاندانوں میں سب سے زیادہ پازیٹیو اپروچ رکھنے والے تھے۔ نبیل ایک ایسا ہی شخص ہے جو چاہتا ہے کہ زندگی میں اپنے خاندان کے افراد خصوصاً خواتین کا احترام کرے، چاہے وہ اس کی ماں ہو، اس کی بہن یا جس سے وہ پیار کرتا ہے۔ ثنا ایک ایسے ماحول میں پلی بڑھی جہاں وہ اپنی والد کی حیثیت اور دولت کو اپنے سر لے سکتی تھی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ نبیل اور ثنا جس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ احترام سے پیش آتے ہیں وہ ان کے ٹریک کو اس ڈرامے کے بہترین پہلوؤں میں سے ایک بناتا ہے۔ ثنا سمجھتی ہے کہ اس کا خاندانی پس منظر نبیل پر بہت زیادہ دباؤ ڈال سکتا ہے، لیکن وہ نہیں چاہتی کہ اس سے ان کے تعلقات پر کوئی اثر پڑے۔ پاکستانی ڈرامے میں نبیل اور ثنا جیسے کرداروں کو دیکھنا ہمیشہ اچھا لگتا ہے۔ ڈرامہ سیریل پردیس کا کپل واقعی رحم کے قابل تھا۔ پہلے تو شائستہ اور سرمد کی سٹرگل تھی، ان کی کمپیٹیبلٹی تھی، لیکن جیسے جیسے پردیس کی کہانی دوسرے مرحلے کی طرف بڑھی، ایمن اور عباد کے کرداروں اور ان کے سفر کے حوالے سے کافی رکاوٹیں پیدا ہوئیں۔ وہ دونوں اپنے طور پر ایک مضبوط شخصیت کے مالک تھے جو احسن اور زبیدہ کے جوڑے نے پردیس کے پہلے مرحلے میں ڈالی تھیں۔ ہمارے لیے حیرانی کی بات یہ ہے کہ در فشاں اور عفان وحید دونوں ہی ویسی کیمسٹری ڈیولپ نہیں کر پائے۔ ڈرامہ بنانے والوں نے اپنے ٹریک کے ذریعے شاندار پیغام بھی دیا کہ میاں بیوی ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے موٹیویشن بن سکتے ہیں۔ عباد کو معلوم تھا کہ اس کی ماں سے کیا توقعات رکھتی تھی، لیکن جب ایمن اس کی زندگی میں آئی تو چیزیں تبدیل ہو گئیں
اور ایمن ہمیشہ اپنے نقطۂ نظر کے ساتھ بہت پریکٹیکل تھیں۔ پردیس میں ایمن اور عباد کے کردار میں عفان وحید اور طرح فشاں کی کیمسٹری یادگار رہی۔ ڈرامہ سیریل چپکے 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 کے حوالے سے عائزہ خان اور عثمان خالد بٹ دونوں پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کے بڑے نام ہیں۔ جب پچھلے سال چپکے چپکے کی BTS تصاویر گردش کرنے لگیں تو سامعین کو قطعی طور پر کوئی اندازہ نہیں تھا کہ دونوں اداکاروں کی اسکرین کیمسٹری کیا موڑ لے گی۔ جیسے جیسے ڈرامہ آگے بڑھتا گیا، مینو اور فازی کے ساتھ ہادی اور مشی دونوں کی کپل آئیڈیل کپل بنتے گئے۔ جس چیز نے ڈرامے کو اور بھی زیادہ دلچسپ بنا دیا وہ تھا دونوں ایک دوسرے سے پیار کرنے لگے۔ ان کا جھگڑا، غلط فہمیاں، الگ ہونے والی فطرت اور عام روٹنا منانا نے ایک کے ٹریک کو نہ صرف دلکش بنایا بلکہ انہیں اور زیادہ کلوز بھی کیا۔ لوگوں کو مینو اور فازی کے جوڑے سے پیار ہو گیا اور عائزہ خان اور عثمان خالد بٹ ایک ساتھ بالکل پرفیکٹ نظر آئے۔ ڈرامہ سیریل سفر تمام ہوا ایک انڈرسٹینڈنگ کپل کے حوالے سے بہت ہی خاص ڈرامہ رہا۔ ناز اور جمال دونوں میں بہت کچھ مشترک تھا، چاہے وہ نیگیٹیوٹی میں تھا۔ یہ ایک اور غیر معمولی جوڑا جس نے آخر میں ناظرین کی ہمدردیاں اور حمایت حاصل کی کیونکہ ان کے ٹریک کو آگے بڑھایا گیا تھا۔ ناز اور جمال دونوں نے لوگوں کو مایوس کیا جو ان سے سچی محبت کرتے تھے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ مخلص بھی نہیں تھے۔ زیادہ تر ناظرین ہمیشہ ان کے لیے نرم گوشہ رکھتے تھے۔ ان کو اپنی غلطیوں کا احساس کرتے ہوئے ان کی اصلاح کرتے دیکھنا اس جوڑے کا بہترین اینڈ تھا۔ سید جبران ایک تجربہ کار اداکار ہیں جنہیں بہت زیادہ ٹائپ کاسٹ کیا جاتا ہے۔ جمال کا کردار بہت سے دوسرے لوگوں سے ملتا جلتا تھا جو اس نے قریب ماضی میں کیا اور پھر بھی یہ ایک ڈیفرنٹ ایکسپیرینس ثابت ہوا۔ ڈرامہ سیریل دل نا امید تو نہیں ایک حیرت انگیز ڈرامہ سیریل تھا جس نے بہت سی مختلف سماجی برائیوں کو اجاگر کیا اور بہت مؤثر طریقے سے کیا۔ اگرچہ یہ بالکل بھی محبت کی کہانی نہیں تھی لیکن سنبل اور جمشید کے سفر اور ان کے بندھن نے انہیں اسکرین پر ایک ناقابل فراموش جوڑا بنا دیا۔ بچپن کے دو دوست جو آخر میں ایک ساتھ ہو گئے، وہاں علی اور یمنا زیدی کی شاندار پرفارمنس کے ساتھ چائلڈ سٹارز کی پرفارمنس بھی شامل ہے جنہوں نے اپنے چھوٹے کردار ادا کیے تھے۔ یہ اتنا اچھا لکھا ہوا اور متاثر کن ٹریک تھا جو بے حد پسند کیا گیا۔ ڈرامہ سیریل پھانس ایک سنگین موضوع پر بنا ڈرامہ تھا اور ایک بہت سنجیدہ موضوع کو قائل کرنے والے انداز میں پیش کیا گیا۔ اگرچہ طویل عرصے تک سمد کے کردار کے بارے میں شکوک و شبہات موجود تھے، جس طرح سے وہ زیبا کے ساتھ کھڑا تھا اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ نہ صرف بے قصور تھا بلکہ زیبا میں دلچسپی رکھتا تھا۔ سمد اور زیبا کے کردار میں کبھی بھی ایسی ترتیب نہیں تھی جہاں وہ عام طور پر ایک دوسرے کے لیے جذبات پیدا کر سکیں، لیکن زیبا کے لیے سمد کی حمایت نے اسے یقین دلایا کہ وہ ہمیشہ اس کی حفاظت کرے گا۔ سمد کو زیبا سے اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے دیکھ کر اچھا لگا۔ زارا نور عباس اور سمیع خان نے پہلی بار ایک ساتھ کام کیا اور یہ خوبصورت تھا کہ ان دونوں کے لیے آخر میں سب اچھا رہا۔ ڈرامہ سیریل رقص بسمل ان ڈراماز میں سے ایک تھا جس میں سماجی مسائل کو اجاگر کیا گیا، جبکہ اس میں ایسی محبت کی کہانی دکھائی گئی جس طرح کی اور کوئی نہیں۔ زہرا اور موسیٰ کا ٹریک شروع سے ہی یک طرفہ محبت کا معاملہ تھا۔ یہ ڈرامے میں سب سے اہم پیش رفت تھی کیونکہ اس نے موسیٰ نے دنیا کو دیکھنے کے انداز کو بدل دیا۔ اگرچہ زہرا کا کردار بہت زیادہ شدید محبت پر مبنی نہیں تھا، لیکن اس آن اسکرین جوڑی نے ناظرین کو ان کی بنیادی وجہ موسیٰ کی وجہ سے پسند کیا۔ جب فائنل ایپیسوڈ نشر ہوئی تو ہر کوئی زہرا موسیٰ ان کے ملنے پر بہت خوش تھا۔ یہ دونوں اداکار ایک ساتھ بہت اچھے لگ رہے تھے جس نے ان کی آن اسکرین جوڑی کو پسندیدہ بنا دیا۔ ان کے کچھ سینز ایک ساتھ اس قدر خوبصورتی لکھے اور شوٹ کیے گئے کہ وہ ناظرین کی یادوں میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو جائیں۔ تو ویورز، یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن جو کہ ہیپی کپلز پر مبنی تھا۔ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔